ہم نے اپنی زندگی میں جو بیٹا سیف اللہ ہے اس کو جب بھی کوئی کھلونا دینا ہوتا تھا تو ہمیں 3 کھلونے خریدنے پڑتے تھے. ہم اس کو ایک کھلونا خرید کے دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنا کھلونا خریدنے کے بعد کہتا تھا ابو حبیب اللہ کے لیے بھی خریدنا ہے، اور جب اس کے لیے خریدنے دیتے تو کہتا تھا میں نے سالیہ کے لیے بھی خریدنا ہے. وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا، 3 چیزیں لاتا تھا. یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی، بوڑھی عورت تھی دیہاتی، اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے فلاں ہے. تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں. اب یہ سیف اللہ باتیں سن رہا تھا، تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بوڑھی ہے، یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا؟ یعنی چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ امی نے پیسے دے دیے ہیں، وہ خرید لے گی. لیکن چونکہ وہ بوڑھی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی؟ تو پھر امی مسکرائی، اس نے کہا کہ اچھا ابو سے پوچھو، میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں. ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے. باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے. لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا. تو یہ صفت ہوتی ہے، اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی. چنانچہ حنانہ جو ہے اتنی دوسرے کی کیئر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی اس عادت پہ حیران ہوتا ہوں. بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر محسن صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا. سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے سیل میں، اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا. اب سرمد رو رہا ہے، حنانہ بھی رو رہی ہے. میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو؟ تو حنانہ اور سرمد نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے، ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے. تو میں نے محمد کو ڈانٹا، محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے؟ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے؟ خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا، پیارا بچہ ہے، وہ فوراً ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. قدرتاً میرے پاس کچھ سویٹس تھیں تو میں نے کہا آؤ بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں. چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھی تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پہ میں نے کہا کہ محمد آپ چونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو، آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی. اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی. تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی. جب میں نے سب کو دے دی نا تو اس کے بعد حنانہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دیں. یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہنے لگی نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں، اس کو بھی آپ سویٹ دے دیں. تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیئر ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں. ماں رو رہی ہوتی ہے، بچوں کو احساس نہیں ہوتا. بہن ہوتی ہے، بھائی کو احساس نہیں ہوتا. یہ بے حس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو یہ چیزیں بچے کے گروتھ کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کی. یہ نہیں کہ خدمت نہیں کی، بہت خدمت کی.
اتنی خدمت کی کہ ہزاروں میں کوئی ایک بھی اتنی نہیں کرتا ہوگا. میرا ایک اصول تھا کہ والدہ صاحبہ کھڑی ہے تو میں بیٹھتا نہیں تھا. پہلے والدہ بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھتی تھی تو میں نیچے فرش پہ ان کے پیروں میں بیٹھا تھا. وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی بیٹا چارپائی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، ادھر بیٹھو. میں کہتا تھا امی مجھے اجازت دے دیں، بس میں آپ کے پاؤں میں بیٹھوں. مجھے پاؤں میں بیٹھ کے سکون ملتا تھا. اپنی طرف سے میں نے خوب ان کی خدمت کی، لیکن جو دل کی حسرت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اب میرا دل کرتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے اب دنیا کی آسانیاں دے دی، فراوانیاں دے دی، اس وقت میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کی کیا کیا خدمت کرتا. مگر اب نہیں ہے. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی. میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسے. بیٹا جب ماں کی خدمت کے قابل ہوتا ہے تو عام طور پر ماں باپ چلے جاتے ہیں، موقع نہیں ملتے. تو اب طالب علم ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کی اساتذہ کی خدمت کریں، اور ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے دوسرے کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارنی ہے. ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے. اچھی نیت ہوگی، ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیں گے. آپ خوش نصیب ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کسی استاد کی، کسی شیخ کی خدمت کرنا چاہیں تو آپ کو موقع ملے گا. ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیں آپ کو موقع ملے گا، اور یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے. مشہور واقعہ ہے، ابراہیم ادم ایک بادشاہ تھے اور چاہتے تھے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. تو اس سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں لکھ رہا ہوں ان بندوں کے نام جن کو اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. بھئی میرا نام ہے اس میں؟ انہوں نے کہا آپ کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہے، سارا دن دربار میں بیٹھتے ہیں اور بس مخلوق کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، آپ کا نام کہاں اللہ کے چاہنے والوں نے؟ یہ تو فقیر لوگ ہیں جو مصلوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو ابراہیم ادم نے کہا کہ اچھا اگر میرا نام اس میں شامل نہیں ہو سکتا کہ میں مصلے کی عبادت زیادہ نہیں کرتا تو میں سارا دن اللہ کے بندوں کے کام تو کرتا ہوں نا، تو آپ میرا نام اس فہرست میں لکھ لیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس لسٹ میں لکھ لوں گا جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. خواب ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد ابراہیم اعظم نے دوبارہ یہی خواب دیکھا. اب وہ بوڑھا بیٹھا لکھ رہا ہے. تو ابراہیم اعظم نے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. اچھا اس میں میرا نام ہے؟ اس نے کہا دیکھو پہلے نمبر پہ تمہارا نام. کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو زمین پہ ہیں تم ان پہ رحم کھاؤ تو جو آسمانوں والا ہے وہ تم پہ رحم کھائے گا. ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے اور اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ محبت فرمائیں گے. چنانچہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو
اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور اس میں جو بہترین عمل کیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور خیر دوسرے کے لیے خیر کا باعث بننا، چاہے مادی اعتبار سے ہو چاہے روحانی اعتبار سے ہو۔ جس بندے کی نیت اچھی ہوگی اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے گا وہ کامیاب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ پنجابی زبان کے ایک شعر ہے، میں اس موقع پہ سناتا چلوں۔ شاعر کہتے ہیں، یہ نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں۔ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلیوں کو رب مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں۔ یہ نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں۔ یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم کال کڑیچی کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں۔ وہ شام کو دیواروں کے ساتھ چھتوں کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے۔ تو شاعر اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو وہ تو ساری رات پرندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو رب مل جاتا۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں۔ ایک بھیڑ کی نسل ہے، اس کو سسی کی بھیڑ کہتے ہیں۔ اس کے سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی جسم کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ سر کے بال بہت چھوٹے اور باقی بال بہت لمبے لمبے پورے جسم پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا۔ یہ نعتیں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں۔ یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں۔ یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں۔ اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں وہ تو اپنی مادہ کے ساتھ قریب ہی نہیں جا سکتے، تو ان کو رب مل جاتا، چونکہ ان کا تو مادہ کے ساتھ ملاپ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں سے رب نہیں ملتا۔ آخر پہ آ کے پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں، کہ رب اگر ملتا ہے تو نیت اچھی والے لوگوں کو رب ملتا ہے۔ جس کی بھی نیت اچھی ہوگی نا اس کو رب ملے گا، اور جس کی نیت خراب ہوگی، نیت میں ٹیڑھا پن ہوگا، اس کو رب نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ بس ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے نفع کا باعث بننا ہے، رحمت کا باعث بننا ہے، اذیت کا باعث نہیں بننا ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش ہوگی اور ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے۔ بہرحال جو اللہ نے چاہا اس عاجز نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کی زندگی عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔